صاف صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، یعنی کسی کے بھی زور نہیں چلتا، مسلمان ہوں یا یہودی، سابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہش نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی نے ان کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی سب حرکات دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی لے کر آتا ہے، نبیوں سے کیا مخالفت ہوتی ہے قوم کو؟ نبی تو ایز سچ بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں اپنی قوم کی۔ سب سے بڑی مثال تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قریش کو اتنی پیاری تھی، عربوں کو اتنی پیاری تھی کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے ری بلڈ کر رہے تھے تو حجر اسود لگانے کا جو موقع آیا تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو سب سے پہلے اب اس یعنی خانہ کعبہ کی ویسینٹی میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس جو انہوں نے ایک ایریا کیا ہوا تھا کہ اس کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا تو ہم اس کا فیصلہ مانیں گے کہ کون وہ لگائے گا حجر اسود۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آئے ہیں تو سارے قبیلے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون سا تھا قریش میں سے؟ بنو ہاشم، لیکن اور جتنے قبیلے تھے یعنی بنو عدی تھے یا بنو مخزوم تھے یا اور بھی کتنے ہی قبیلے تھے، وہ سب جو ہے وہ لبیک کہنے لگ گئے، لبیک صادق و امین۔ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے نا، اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بہترین آدمی آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی بہترین تھا الحمدللہ۔ لیکن اصل دشمنی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اور یہ اٹس سو امیزنگ، یہ جو سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ صفا کے اوپر چڑھے اور جب پہلی دفعہ کھلی تبلیغ کی، اور اس کو مسدس حالی نے مولانا حالی نے جس طرح بیان کیا نا، اٹس امیزنگ، بڑا ہی خوبصورت۔ انہوں نے پورا نقشہ کھینچا اپنی شعروں میں کہ آپ کو وہ پورا نقشہ، یعنی آپ کو ایک منٹ کے لیے نا آپ کی وہ پوری آنکھوں کے آگے سے وہ گزر جاتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں صفا کے اوپر اور جا کے کہا یا صباحا یا صباحا۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بڑا کوئی واقعہ ہو جاتا تھا نا تو پکارا جاتا تھا لوگوں کو اسی طرح کھڑے ہو کے، اے صبح جو آئی چاہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے ہیں اور سارا قریش جو ہے اکٹھا ہو گیا، سارے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ صفا کے آگے اکٹھے ہو گئے ماؤنٹ صفا کے اوپر کہ نیچے جمع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب لوگ مجھے جانتے ہو، بچپن سے تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ اب آپ جواب سنیں ان لوگوں کے۔ انہوں نے کہا آپ بچپن سے صادق اور امین ہیں، آپ نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ لوگوں نے کہا، سیرت میں لکھا ہوا ہے ایز از۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر اٹیک کرنے والی ہے تو تم میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ آج تک کبھی آپ کا کوئی قول جھوٹا ثابت ہوا نہیں، یعنی آپ اتنے سچے ہیں تو ہم ضرور مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو پھر سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بڑی جلدی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، سب نے مر جانا ہے، قیامت آنے والی ہے اور سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، ایک اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہاں پہ وہ سب کے سب مکر گیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یعنی اتنا سچا انسان جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ایسی بات کہہ دی ہے جو آپ کے خواہشات نفس کے خلاف ہو گئی ہے نا، اب تو تب آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو کیسے، میں اس وقت سوچتی ہوں کہ دلوں میں تو ان کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ بندہ کتنا سچ ہے، کتنا سچا ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ کوئی ایسی خواہش بات لے آئے جب اس کے رسول جو ان کے خواہشات نفس کے خلاف تھا تو کسی نے ان کو جھٹلایا اور کسی کو قتل ہی کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی جو ٹرینٹی کو بلیو کرتے ہیں، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مزیدار لاجک دی ہے یہاں پر۔
والمسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، رسول ہونے کی نشانی یا ایک انسان اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں جو ہے صدیقہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، کانا یا کلان طعام، عیسیٰ جو ہے وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، وہ تو کھانا کھاتے تھے. اور ان کی ہی اپنی کتابوں میں بہت سارے باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے گزر بسر لکھی ہوئی ہے. تو کھانا کھاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے قرآن کا یعنی کہ یہ اس کی رسپیکٹ اور آنر میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہ ڈسکس کرتے کہ جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. نارمل انسان تھے. تو جو کھانا کھاتا ہے اس کی اپنی حاجات ہوتی ہیں، اس کو یعنی اور بھی بڑے سارے واش روم جانا پڑتا ہے اور ہزار پرابلمز ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ کیسا خدا تھا یا کیسا خدا کا بیٹا تھا. کتنی عجیب سی بات لگتی ہے نا. اس کے بعد نہ صرف یہ کہ یعنی وہ کھانا کھاتے تھے اور ان کی اور بشری حاجات تھیں یا ان کی اور جتنی زندگی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ سب کے سب ان کی تھیں. آپ سوچیں یہ کیسا خدا تھا. سبحان اللہ. they need to think about it. It's a very logical thinking. We are not looking down upon any religion. ہم صرف قرآن کی آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہا ہے کہ کانا یاکلان طعام. وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں ذرا کہ کیسا خدا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو لوگ گالیاں دے رہے ہوں، اسے کانٹوں کے ہار پہنا رہے ہوں، اسے سولی پہ چڑھا رہے ہوں. ایک عجیب بات نہیں لگتی؟ مطلب آپ کی یہ لاجک اور آپ کی خود آپ کی عقل کو کیسے آپ یہ مان لیتے ہیں؟ اور اتنی ہیوملیشن، اتنی شدید ہیوملیشن. کبھی آپ ان کی ڈیٹیل پڑھیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اپنی طرف سے مسیح کے ساتھ. یعنی رب تو وہ ہے. آپ یہ سوچیں ذرا. اور اسلام ہاؤ لاجیکل از دیٹ. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. رب، اسلام میں ہم اس رب کی بات کر رہے ہیں. رب تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے جو اپنے رسول کی بھی اتنی ہیوملیشن برداشت نہیں کر رہا. امیجن دیٹ کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ ہی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ روح نکال لیتے، جسم رہ جاتا اور جسم کی ہیوملیشن کرتے، اس کو میوٹیلیٹ کرتے. اللہ نے وہ بھی پسند نہیں کیا. یہ ہے رب. اور ایک وہ رب کیسا ہے کہ یا تو وہ خود ہیوملیٹ اتنا ہو رہا ہے یا پھر اس کا بیٹا ہیوملیٹ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا رب ہے. واقعی انسان کی لاجک نہیں مانتی ہو. یقین کریں بہت سارے کرسچنس اسی لیے اسلام پر آ جاتے ہیں. یعنی آپ ایک انسان اپنی ہیوملیشن برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو کوئی ایک گالی دے تو آپ کو کتنا غصہ آ جاتا ہے. تو کیا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ بڑی ایک خوبصورت، ریئلی اٹس اے ویری لاجیکل ایکسپلینیشن. تو دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں. پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی ایگزیجریٹ نہ کرو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی اور ان کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے ہیں. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کے برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. Now this is very important کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی سرکش ہو جائے، زیادتیاں کرنے لگے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی برائی دیکھو تو کیا کرو؟ ہاتھ سے روکو. اور ہاتھ سے روکنے کی تمہارے پاس نہ ہو، اسٹرینتھ نہ ہو، کرج نہ ہو تو کیا کرو؟ زبان سے روکو. اور اگر زبان سے نہ روک سکو تو کیا کرو؟ دل میں برا جانو. اور یہ کیا ہے؟ سب سے کمزور لیول ہے. یعنی یہ جو لیول ہے نا، یہ تب ہونا چاہیے جب باقی دونوں راستے آپ کے لیے بالکل بھی نہ رہ گئے ہوں. یہ نہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ میں بس دل میں برا جان لوں گا. ہاں میں نے دل میں تو برا جانا. اور سوچیں ذرا کہ جو دل میں بھی برا نہ جانے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ایونچولی خود اس میں چلا جاتا ہے. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور اس کے اندر یہاں پر خاص طور پہ نہی عن المنکر کا ذکر ہوا نا کہ ایک دوسرے کو برے افعال سے روکتے نہیں تھے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ تھنگ. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ انہوں نے ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تبلیغ کا طریقہ دیکھیں کہ کبھی کبھی قصہ سناتے ہیں اور وہ بھی یعنی میڈ اپ قصہ، یعنی جیسے نہیں حکایت بنا کر سنا رہے ہیں الحمدللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ جو نہیں عن المنکر کا طریقہ ہے نا، یہ کیوں ہم پر فرض ہے کہ جیسے کہ ایک سمندر میں کشتی جا رہی ہو اور ڈبل سٹوری کشتی ہو. یہ صحیح حدیث میں ہے. ڈبل سٹوری کشتی ہو اور اوپر والوں کے پاس پانی ہو، نیچے والوں کے پاس پانی نہ ہو، اور دونوں نے پیکٹ کر لیا ہو کہ جب بھی نیچے والوں کو پانی چاہیے ہوگا تو اوپر سے جا کے پانی لے آئیں گے. لیکن نیچے والے یہ سوچ کر کہ ہم کیوں بار بار اوپر جائیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم کشتی کے اندر ہی ہول کر دیں اور زمین سے ہی یعنی سمندر سے ہی پانی لینا شروع کر دیں.
ان کے لیے بھی آسانی ہے, ہمارے لیے بھی آسانی ہے, مزے ہی مزے زندگی کے. اب جب اوپر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں, تو اگر وہ ان کو نہیں روکتے تو کیا ہوگا؟ اسی کے اوپر وہ بنی نہیں, اسی حدیث کے اوپر, ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اگر وہ ان کو نہیں روکتے, بالکل یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اس کی عام مثال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو بڑا صاف ستھرا رکھتی ہیں اور خوشبودار رکھتی ہیں, اور وہ جو ہے یعنی آپ ڈس انفیکٹنٹ جو ہے اس کے ٹاکیاں پھیرتی رہتی ہیں اور اسپرے کرتی رہتی ہیں, اور بڑے آپ کے جو ہیں جرم سے صاف ستھرا گھر ہے, اور آپ کے ساتھ والے گھر جو ہے اس میں ہر وقت کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے, وہ باہر بھی پھینکتے ہیں, اور یعنی گھر میں بھی ان کے چوہے پھر رہے ہیں اور کاکروچ پھر رہے ہیں اور سب کچھ بڑا برا حال ہے, ایونچولی وہ چوہے دیواریں کتر کتر کر آپ کے گھر تک نہیں پہنچ جائیں گے؟ یا جو کوڑا باہر پڑا ہوا ہے, جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گی تو کتنی دیر تک آپ ماسک پہن کے پھریں گی؟ وہ بیماریاں آپ کو نہیں لگیں گی؟ ہر ایک انسان پورے معاشرے کا ذمہ دار ہوتا ہے. جب آپ یہ کہہ دینا کہ جی ہم خود نیک بن جائیں اور باقیوں کی خیر ہے, یہ لاجیکلی بھی صحیح نہیں ہے. اکیلا انسان کبھی بھی صحیح رہ ہی نہیں سکتا, پورے معاشرے کو صحیح ہونا پڑتا ہے. جب یہ کوئی وبا پھیلتی ہے دنیا میں, کسی بھی یہ میڈ کاؤ ڈیزیز یا کوئی بھی, جیسے کل ان کا ذکر ہو رہا تھا, یا جو اور ہے جو اتنی ساری بیماریاں پھیل رہی ہوتی ہیں, تو وہ یہ نہیں کرتے کہ کسی ایک آدمی کا جو علاج شروع کر دیں. وہ جو ایپیڈیمک پھیلتی ہے اس کے لیے پورے معاشرے کا جو ہے وہ علاج کرنا پڑتا ہے, ان کو کوارنٹین کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کے بعد انجیکشنز لگانے پڑتے ہیں اس کو پھیلنے کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو پاکستان میں اتنا وہ جو پولیو کا اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ پولیو کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہوتے, انجیکشنز ہی نہیں لگاتے, وہ جو ڈراپس ہی نہیں لیتے. بھائی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی جو برائیاں ہوتی ہیں نا, دیر لائک ایپیڈیمک, یہ روکنی پڑتی ہیں آپ کو. نہیں روکیں گے تو آپ, نہیں تو آپ کی اولاد, نہیں تو آپ کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی اس میں ضرور جو ہے وہ پھنس جائے گا اور شامل ہو جائے گا. تو یہ کیونکہ نہیں روکتے ان لوگوں کو ہے کہ جو برا کام کرتے ہیں, برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے. مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے, اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں, اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا ہے, تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار, ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں, اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں, جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ. اب یہ جو آیت ہے نا, یہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ شان نزول یہ ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہ تقریر کی تھی اور سورہ مریم پڑھ کے سنائی تھی, تو نجاشی جو بادشاہ تھا, یعنی ایتھوپیا یا ایبسینیا اس زمانے کا بادشاہ تھا, اس کی آنکھوں سے ایکچولی آنسو جاری ہو گئے تھے, اور سارے درباریوں کی بھی, وہ سب رونے لگ گئے تھے. تبھی تو اس نے وہ تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ خدا کی قسم عیسیٰ جو ہیں وہ اس تنکے سے زیادہ برابر نہیں ہے جو تم نے بتایا ان کے بارے میں. تو یہ ان کے لیے خاص طور پہ نازل ہوئی تھی. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا, تو جہنم کے مستحق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو. Now this is also very important کہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو تو حلال نہیں کر سکتے. ابھی تک ہم اسی بات پہ ڈسکشن کر رہے تھے, جو حرام ہے اس کو آپ حلال نہیں کر سکتے. اسی طرح جو حلال ہے اس کو حرام کرنا بھی گناہ. جو حلال کر دیے, یہ کہہ دینا کہ جی فلانی چیز بھی حرام ہے اور فلانی چیز بھی حرام ہے, یہ بھی گناہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری پرٹیکولر ہوتے ہیں اس بارے میں, اور بڑے ہی یعنی ہر چیز کو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر بیچاروں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. یعنی جب سے میں کینیڈا آئی ہوں نا, جو فرینچ ونیلا ہے نا ٹم ہارٹنز کی, یہ کوئی 6 دفعہ حلال ہوئی اور 6 دفعہ حرام ہوئی. کبھی کو بھیج دیتا ہے جی حرام ہے, ہم چھوڑ دیتے ہیں, پھر اگلا کو بھیج دیتے ہیں نہیں حلال ہے, تو پھر ہم آپ کو جو پتہ نہیں ہے جن چیزوں کا, آپ کو زبردستی لوگوں کو حلال کرانا اور حرام کرانا, دس از ناٹ گڈ, دس از ناٹ رائٹ. یہ بھی گناہ ہے کہ حلال چیز کو کہہ دینا کہ نہیں جی حرام ہے.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو، یعنی جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم، ہر بات کے اوپر کہنا اللہ کی قسم، بڑا اچھا بار دینا اللہ کی قسم، بھائی ایکسکیوز می، نظر آ ہی جائے گا سب کو۔ یا پھر جو عربی کہتے ہیں واللہ، اور ہر بات میں واللہ، بات کم کرتے ہیں واللہ، یعنی کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے، بس واللہ واللہ کرے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مومل قسمیں یہ سخت ناپسندیدہ ہیں، اللہ کو نہیں پسند کہ کوئی اس طرح کی بات میں قسم لے کر آئے۔ قسم از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اس کو نہ تو یہ تقیہ کلام ہونا چاہیے انسان کا، نہ آپ کی عادت ہونی چاہیے۔ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ بات اللہ کا وعدہ، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا وعدہ، کتنی غلط بات ہے یہ۔ اللہ کی باتیں اس طرح بیچ میں انسان لانے کے لیے، تو ایک تو یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کھا لیتے ہو تو اس پر تمہاری گرفت نہیں ہے، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو، یعنی اگر کانشیسلی آپ کوئی بالکل اپنے یعنی شعور کے ساتھ کوئی قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا اللہ کی قسم، تو اس کے اوپر، اور اگر آپ پھر وہ نہ کریں تو یہ گناہ ہے، اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا، اور اگر آپ کفارہ نہیں دیتے تو آپ کو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو کفارہ کیا ہے؟ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اوس درجے کا کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو۔ کتنی ڈیٹیل میں اللہ نے بتایا، دیکھیں کتنا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو وہ کھانا۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو آپ ماشاءاللہ مرغ مسلم انجوائے کر رہے ہیں اور گھر والوں کے جو جب مسکینوں کو دینے کی باری آئی تو دال روٹی۔ تو قسم توڑنے کا آپ سوچیں ذرا کہ آپ قسم توڑتے ہیں اور کھانا غریبوں کو کھلا رہے ہیں، کتنا سبحان اللہ اچھا دین ہے ہمارا۔ یا پھر ان کو کپڑے پہناؤ ایک، یا پھر ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ وہ 3، اب یہ نہیں ہو کہ آپ کو سب سے آسان ہے 3 دن کے روزے رکھنا، چلو روزے ہی رکھ لیں، نہ 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 نہ، 3 روزے سب سے اینڈ والی آپشن ہے، پھر وہ روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے ذرا قسم کھاؤ، یا قرآن پہ ہاتھ رکھو، یا یہ کہ میں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہوں، الاؤڈ نہیں ہے۔ کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، صرف خالق کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم، وہ بھی ایکسٹریم حالات میں۔ اور اگر کھا کے نہ پوری کی، اور آپ سوچیں ذرا کہ ہمیں کیا اپنی زندگیوں کے بھروسے ہیں کہ ہماری قسمیں پوری ہوں گی؟ قسمیں کھانی ہی نہیں چاہیے، قسم کا ورڈ ہی اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات جو ہے تم پر واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور یہ پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہے۔ یہاں پر یہ جو حکم آ رہا ہے شراب کے اوپر، یہ فائنل حکم ہے شراب کی حرمت کا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں۔ پھر آیا تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ تیسرا اور فائنل حکم ہے جس کے بعد ایبسولوٹلی حرام کر دی گئی تھی۔ اور ایک پڑھنے والا سین ہے جو اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں ہوا تھا۔ یقین کریں جب وہ پڑھتا ہے انسان، آپ کا ایمان کس لیول کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیں، میں بار بار ڈسکس کرتی ہوں کہ امریکہ میں بھی شراب اللیگل ہوئی تھی، آج یہاں پہ اللیگل کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے انسانوں کی سائیکالوجی، کہ جب اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ جن کے گھروں میں بوتلیں پڑی تھیں انہوں نے بوتلیں پھینک دیں گلیوں میں، اور شراب یعنی انڈیل دی ادارے کے، ورنہ تو کانچ ہو جاتا، لوگوں کو چوٹ لگتی۔ اور کہتے ہیں کہ جس کے ٹیبل پہ پڑی تھی اس نے وہاں سے اٹھا کے پھینک دی، جس نے پی لی تھی، جس کے منہ میں تھی اس نے وہاں سے واپس الٹ دی، اور جس نے یعنی نگل بھی لی تھی اس نے انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر نکال دی۔ اس لیول تک لوگ چلے گئے تھے، اتنا ایمان تھا لوگوں کے اندر، اور اللہ کا طریقہ تھا گریجولی لوگوں کو ایمان پہ لے کر آنے کا۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کو بھی پہلی دفعہ میں ہی نہیں آپ سارے کا سارا ایمان اور اسلام اس کے اوپر انڈیل دیں۔ بلکہ کوئی بتا رہا تھا کہ میں سبحان اللہ انٹرنیٹ پہ کوئی لیکچر تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی، میں اپنی بارے میں بتا رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں، یا کسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اسلام قبول کیا تو مسجد میں جو لوگ یعنی پہلے تو مبارکیں اور گلے ملتے ہیں اور الحمدللہ تحفے دیتے ہیں۔ اٹس سچ اے گڈ ٹریڈیشن، یہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے قبول۔ ہم نے بھی ایسے یعنی واقعات جو ہے وٹنس کیے ہیں الحمدللہ، اینڈ اٹس اے ریئل ایمان بوسٹنگ کہ جب اسلام کوئی قبول کرتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے بتایا تھا کہ جب اسلام قبول کیا نا انہوں نے، تو لوگ تو آئے مبارکیں دیں اور یہ وہ، پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی دیر کے بعد لوگ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اب تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی اور تمہیں اپنا نام بدلنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ کہ تمہارا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے تو اب تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ سو مچ سو کہ یہ بھی پوچھا کہ بچپن میں تمہارے سرکمسیشن ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ پہلے دن ہی بندے کو اتنا ڈرا دیں سبحان اللہ کہ وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جائے۔ اللہ کا طریقہ دیکھیں،
کتنی بری چیز ہے شراب، ایبسلیوٹلی حرام ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی کتنی گریجولی اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. اور ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں تو بس یعنی ہم نے جس دن کوئی نیکی کا کام کر لیا نا، ہم چاہتے ہیں اس دن سارے کے سارے لوگ نیک بن جائیں. ایسے نہیں ہوتا. انسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لوگ ایسے نہیں بدلتے، آہستہ آہستہ بدلتے ہیں. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی، تو شراب جو ہے ایبسلیوٹلی حرام ٹل دا ڈے آف ججمنٹ ہے. اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر راستہ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب کا لفظ جو ہے وہ حرام کے لیے ہے؟ یعنی یہ لکھا ہوا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شیطان کی گندگی ہے، یہ چیزیں شیطان کی گندگی ہے. فاجتنبوا، ان سے ہر قیمت پر بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے؟ نہیں، آپ مجھے حرام کا ورڈ دکھائیں. تو اس کا جواب ہے کہ آپ پھر تو قرآن میں زنا بھی حرام تو نہیں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا؟ یہ بھی دکھائیں ہمیں قرآن میں. آپ کی یعنی ایک کسٹمائزڈ قرآن اترنا چاہیے ان کے لیے، جو ورڈ یہ چاہتے ہیں نا وہی ایگزیکٹلی آئے. مطلب کسی چیز کو منع کرنے، یہ تو حرام سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے کہ شیطان کی گندگی ہے. نہیں تو وضو کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے وضو؟ میں بھی پڑھا تو وہی میں تو کہتی ہوں نا، ان کے لیے ایک الگ قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن میں ہی کہتے ہیں کہ ان کے لیے نا ایک الگ کسٹمائز کتاب اترنی چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، ان کی خواہشات نفس کے مطابق اترے. ایک مومن کے لیے تو کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا وہ منع ہے. اچھا، اس کے بعد شراب کی حرمت حدیث میں بے انتہا جگہ پہ لکھی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اور کشید کرنے والے پر، کشید کروانے والے پر، اس کو ڈھو کے لے کے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے کے جا رہی. اب آپ کہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے حرام کا ورڈ؟ ڈھونڈتے رہے آپ حرام کا ورڈ بیچ میں سے. ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک یعنی کوئی محفل تھی جس میں لوگ شراب پی رہے تھے، تو اس سارے لوگوں کو کوڑے لگوائے تھے. تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شراب نہیں پی رہے تھے اور نہ کبھی زندگی میں پی انہوں نے. تو حضرت عمر نے ان کو بھی کوڑے لگوائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ تم اس شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے تم پہ بھی کوڑے لگنا بنتے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح، یعنی حضرت عمر کی روایات میں، یہ صحیح روایات میں آتی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ان کو بھی کوڑے لگوائے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس ٹیبل کے اوپر. تو دس از ویری امپورٹنٹ، دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. ہم کبھی کبھی ان کو بڑا لائٹلی لے لیتے ہیں، اور اسپیشلی اس معاشرے میں رہتے ہوئے نا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان یعنی خود نہیں پیتا ہوتا، لیکن آپ اس چیز کو کیونکہ اتنا اگنور نہیں کرتے یا اس کو اتنا برا نہیں بتاتے، اور آپ ایسی محفلوں میں بھی چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اور کل کو آپ کے بچے بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ پینے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں جانتا ہے، ہم ریلی کس وجہ سے کوئی کام کر رہے ہیں. اگر آپ جس بھی نیک نیت سے کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. جی، تو آپ کی اپنی نیت اور حکمت پہ ایکچولی یہ بیسڈ ہے. یہاں پہ یہ میرے فتوے کے اوپر بیس نہیں ہے کوئی بھی بات. آپ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کے دین کا فائدہ زیادہ ہے، آپ وہ کام کریں بس، انشاءاللہ تعالیٰ واللہ. جی اچھا جی، تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آخری ورڈ ہے نا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، آتے ہو باز کہ نہیں. یہ بڑا سخت فریز ہے، بڑا ہی سخت فریز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا ہے ان چاروں چیزوں سے بچنے کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. یعنی احرام کی حالت میں شکار جو ہے وہ منع ہے، چاہے وہ آپ کی بالکل ہاتھوں کی ریچ میں کیوں نہ آ جائے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلے ایک جانور، یعنی اسی طرح کا ایک جانور، چاہے تو وہی ایگزیکٹلی وہی جانور، یا جیسے کہ اگر آپ نے ہرن مار لیا تو اب ہرن تو سارے کہیں نہیں ملے گا، تو پھر کوئی مفتی یا فقیہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ
کون سا جانور جو ہے وہ آپ اس کی نظر کے طور پہ پیش کریں گے. تو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے, اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا. یہ بھی وہی عالم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا, لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کو دوبارہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. سمندر کا جتنا بھی شکار ہے وہ چاہے زندہ یا مردہ حالت میں آپ کو ملے, وہ سب کا سب حلال ہوتا ہے. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر ایک دن حاضر کیا جائے گا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو اس کام میں معاون بنایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ, اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے, خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہے. یہ ایک قرآن کا میکسم ہے. میکسم کا مطلب ہوتا ہے something that gives you the rule, the basic law. Basic rule of Islam is قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. کہ جو خبیث ہے یعنی طیب ہے اور جو پاک ہے اور ناپاک ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ناپاک ناپاک ہی رہے گا, برائی برائی ہی رہے گی چاہے اس کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے. اب تو یہاں پر جو یعنی ماڈرن مینٹالٹی ہے ورلڈ اوور یہی ہے کہ لوگ جس چیز کو مل کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ صحیح ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے نا. آپ اس کو لا بنا لیں. آج اگر ساری دنیا کے لوگ یا کسی بھی ایک ملک کے لوگ اکٹھے ہو کر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارے ملک کا جو صدر ہے وہ ایک گدھا ہوگا تو وہ بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برائی برائی ہی رہے گی چاہے ساری دنیا مل کر اسے اچھائی کہہ دے. اگر یہاں پر ایک زہر سے بھرا ہوا پیالہ پڑا ہو, آپ سوچیں ذرا, اور ساری دنیا آ کر کہے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا شربت ہے, کیا وہ شربت بن جائے گا؟ آپ اس کے اوپر ووٹنگ کرا لیں, آپ اس کے اوپر ریفرینڈم کرا لیں کہ نہیں جی یہ شربت ہی ہے, اور آپ میں سے سب لوگ ووٹ دے دیں کہ ہاں جی شربت ہی ہے, کیا وہ شربت بن جائے گا؟ وہ زہر تو زہر ہی رہے گا. یہی اللہ کا لا ہے. اور یہ جمہوریت اسی لیے اسلام کے ساتھ وارہ نہیں کھاتی ہے کیونکہ علامہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ یہ جمہوریت ایک ایسا طرز عمل ہے جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. 10,000 جاہل لوگ مل کر ایک جاہل کو اگر اپنا باس بنا لیتے ہیں تو کیا وہ عالم بن جائے گا؟ اور اگر صرف 5 لوگ جو تھے وہ اس میں انٹیلیجنٹ تھے اور عقل والے تھے, وہ بیچارے سائیڈ پہ ہو گئے. یہی ہے نا دنیا میں, میجورٹی از اتھارٹی ہے. اسی طرح اگر جو حلال سے کمائے ہوئے $100 بھی ہیں وہ حرام سے کمائے ہوئے $1,000 پر بھاری رہیں گے. کس طرح کہ اسی $100 میں برکت ہوگی جس سے آپ $1,000 سے زیادہ بہتر زندگی گزار سکیں گے, چیزیں زیادہ بہتر خرید سکیں گے. اور دنیا میں جتنی مرضی ترقیاں ہو جائیں, آپ جتنا مرضی یہ کہہ لیں کہ جی یعنی مل کر جو ہے وہ ایبورشن کو آپ لیگل کر دیں, اور سارے مل کر جو ہے ہومو سیکشولیٹی کو, سیم سیکس میرج کو لیگل کر دیں, اور جی سب مل کر ووٹ ڈال رہے ہیں کہ یوتھنیشیا جو ہے وہ لیگل ہو گیا ہوا ہے, اور کل کو جو ہے یعنی انسان کو انسان کہنا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. کل کو اور بڑی جلدی یہ وقت آنے والا ہے, آپ لوگ یہ بات نوٹ ڈاؤن کر لیں کہیں پر, بڑی جلدی وقت آنے والا ہے کہ مطلب ابھی تو ہے نا کہ ہومو سیکشولیٹی لیگل ہے کہ جی انسان کی اپنی نیچرل چوائس ہے, اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ کو لڑکی پسند ہے لڑکا پسند ہے, آپ کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بڑی جلدی یہ وقت آئے گا جب اسی معاشرے میں ایک تحریک اٹھے گی جب وہ کہیں گے کہ انسیسٹ بھی لیگل ہونا چاہیے. ایک باپ کو اپنی بیٹی پسند آ گئی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایک بہن کو اپنے بھائی سے شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور اس پہ لا پاس ہوگا. اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے خلاف ورزی کرنے والے؟ مجھے جو مرضی پسند آ جائے. اس کے بعد یہ بھی لا پاس ہوگا کہ جی میں چاہے کتے سے شادی کروں یا بلے سے شادی کروں یا میں بکری سے شادی کروں, کوئی مجھے روک نہیں سکتا. یہ بھی میری خواہش ہے. جاپان میں ہو رہا ہے نا کہ ڈولز سے شادی. آپ کو پتا کہ ایک دنیا میں ایک ایسی بندی بھی ہے, اور میں نے تو اس کی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی تھی, جس نے جو گولڈن گیٹ برج ہے نا سان فرانسسکو کا, اس سے شادی کی ہوئی ہے. ہاں پاگل تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری.
اصلیت اللہ کی نظر میں کچھ اور ہے. اگر اس دنیا میں صرف ایک انسان بھی اللہ کا نام لیوا رہ جائے گا تو وہ پوری دنیا کے انسانوں سے افضل ہوگا. نیکی کی ویلیو ہے. حالانکہ نیک بندے تو اب ایسے ہیں کہ وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں, ان کو کوئی محفل میں بلانا پسند نہیں کرتا, کسی سے ملوانا پسند نہیں کرتا, جو کہ بیچارہ کوئی ذرا بہتر حلیے میں آ جائے. قرآن پڑھنے والوں کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کتنا ہی تمہیں فریفتہ کرنے والی, کتنی ہی تمہیں وَلَوْ عَجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں, لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے کہ جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو تم پر کھول دی جائیں گی. جب اب تک جو کچھ تم نے کیا اللہ اسے معاف کر دے گا, وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے گروہ نے اس قسم کے سوالات کیے تھے اور پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. ہمیں پتہ ہے یعنی بنی اسرائیل کا واقعہ, گائے کا واقعہ, کہ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں میں انہوں نے بہت سارے سوال پوچھے تھے اور اپنے اوپر خود سختی طاری کر لی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. پھر جب تیسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا تو تم پر کتنی تکلیف ہوتی. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا گنہگار وہ ہے, مجرم وہ ہے کہ جس کے پوچھنے کی وجہ سے ایک حلال چیز حرام کر دی گئی. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جنی سوال برائے سوال نہیں پوچھنے چاہیے. ہاں سوال علم کے لیے پوچھنا جو ہے وہ جائز ہیں, بلکہ ریکمینڈڈ ہے, ضرور پوچھنے چاہیے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا. یہ قریش کے رسموں میں تھا کہ کچھ جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے نام پر آزاد کر دیا کرتے تھے, ان کے نام یہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا, نہ صاحبہ, نہ وسیلہ, نہ حام. یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. یہ وہ جانور ہوتے تھے کہ جو اپنے بتوں کے نام پر یہ کھلے چھوڑ دیتے تھے اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, کوئی ان کا دودھ نہیں پی سکتا تھا, کوئی ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتا تھا, کوئی ان کو حلال نہیں کر سکتا تھا. اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے نا کچھ چیزوں کو بہت زیادہ متبرک بنا دیا تھا, مقدس بنا دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی فکر کرو, کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اگر تم خود راہ راست پر ہو, اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہو. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت ہی نہ دے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی پوری کوشش کر لی اور پھر بھی کوئی نہ مانا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ غم نہ کریں, تکلیف میں نہ آئیں, پھر زیادہ آرگیومنٹ نہ کریں. آپ کا کیا کام ہے؟ وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام ہے بس پہنچا دینا. باقی اگر پھر بھی کوئی گمراہ رہتا ہے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر نہیں آئے گا, وہ چاہے آپ کی اپنی اولاد کیوں نہ ہو. اگر آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے, ان کو نیک تعلیم دی ہے, ان کو نیک انسان بنایا ہے, انہیں اللہ کی پہچان دی ہے, انہیں 5 وقت کا نمازی بنایا آپ نے, پھر بھی اگر وہ اللہ نہ کرے گمراہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی پوچھ نہیں ہوگی. اسی طرح آپ کے رشتہ دار, آپ کے خاندان والے, آپ کے دوست, عزیز اقارب, آپ کے اپنے شوہر بیوی وغیرہ بھی, انسان پہ سب سے پہلی پوچھ اس کی اپنے عمل کی ہوگی. کسی دوسرے کی جو ہے وہ لا وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا, سب اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے, یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ جائے. یعنی پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے کئی مہینوں کے سفر ہوتے تھے اور راستے میں لوگوں کو موت آ جاتی تھی, تو کیا کرنا ہوتا تھا؟ موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں ہی سے 2 گواہ لے لیے جائیں. یعنی پہلے آپشن جو ہے وہ مسلمان ہو, دوسری آپشن غیر مسلم ہے. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں, اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں, اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں گواہوں نے کوئی گناہ کیا ہے, یعنی انہوں نے پھر بھی گواہی چھپائی ہے, تو پھر کیا ہو؟
اگر ہم نے اگر ان کو گناہ میں مبتلا کر دیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص ان کی نسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں گے اور ان لوگوں میں کھڑے کیے جائیں گے جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رحمت سے اور رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ تمام انبیاء کو جمع کر کے، یعنی 1 بائی 1 ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت جو ہے وہ کیوں ایمان نہیں لائی، تو ہر نبی یہ کہے گا کہ میں تو یعنی مجھے بس اتنا ہی علم ہے کہ جتنا مجھے علم دیا گیا تھا، اور جب میں ان میں نہیں رہا تھا تو اس کے بعد وہ کیا کرتے رہے مجھے تو نہیں پتا۔ اسی طرح نبی یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے سامنے تو لوگ ایمان لے آئے تھے، ان کے دل میں کیا تھا ہمیں نہیں معلوم۔ پھر تصور کرو اس موقع کو جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھ پر اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو حکمت اور کتاب اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا تھا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ حواری جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ 12 حواری تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بعد عیسائیت جو ہے وہ دنیا میں پھیلی تھی، لیکن انہی میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو حضرت عیسیٰ کے ہی غدار ہو گئے تھے۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان یعنی ایک دسترخوان جو ہے، ایک مائدہ جو ہے وہ اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے ہم کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں، یعنی اپنے دل کی تسلی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر ایک جو ہے کھانا اترے آسمان سے، یعنی ایک معجزے کی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، یعنی ایک سیلیبریشن ہمارے لیے ہو جائے۔ اسے لاسٹ سپر کہتے ہیں اور یہ آج بھی جو ہے عیسائیت میں اور اس کو منایا جاتا ہے ایسٹر سے پہلے۔ اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں تم کو، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے سے فوراً پہلے کی بات ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ کام کیونکہ اب ہم پہ چھوڑ رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک معجزہ اتاریں تاکہ ہمیں دل کی یعنی ہمیں عین الیقین ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ نے یہ دعا مانگی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور قوم نے بھی معجزہ مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا تھا۔ وہ کون سی قوم تھی؟ اونٹنی والا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اونٹنی جو ہے وہ نکلی تھی۔ اب جب معجزہ اترتا ہے نا تو اس کے بعد کی شرائطیں کیا ہوتی ہیں، یہ دیکھیں شرائط کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اے اللہ آپ کو تو ضرور پتا ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں تو نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا تھا جو آپ نے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا، ان کا محافظ تھا، جب تک کہ میں ان کے درمیان میں تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امیجن کریں وہ دن کہ جب
سارے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ان سے اتنا واسطہ رکھتے ہیں اور اتنا یعنی اپنے آپ کو ان سے افیلیٹ کرتے ہیں، اور قیامت والے دن ان سب کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ کیا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خدا بنائے یا خدا کا بیٹا بنائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کے سامنے یہ کہیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا. اور کتنا وہ دن پیتھیٹک دن ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ رکھے، اور کوئی بھی جو ہے وہ غلط عقیدہ ہمارے عقیدوں میں شامل نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.